صحیح آپ کی صرف اور صرف کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جنہوں نے ریاضت سے اور اپنی قربانیوں سے اور اپنے آپ کو جو مسئلے کے فنا کر کے ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالیں جو ہماری بقا کا سبب بنی جی اگر ہم اسے فالو کر لیں ہمارے لیے کوئی ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمارا دین میں سب کچھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہر طرح کی جمہوریت ہے, ہر طرح کا فائدہ ہے, ہر طرح کا انصاف ہے, ہر طریقے کی آزادی ہے. جتنا ہمارے دین میں آزادی ہے عورت کو مرد کو جی اور دین میں ہے ہی نہیں, کسی جگہ نہیں ہے. اور آخر ہمارا دین قرآن مکمل ہے اور اسی پہ ہم چلیں تو ہمارے لیے ہماری جو ہے نا دائمی فنا بقا اسی میں ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جی. تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو اور آپ کو سب کو سلامت رکھے. آمین جی. ہر ٹی وی کو اللہ تعالیٰ کے لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی توفیق دے کہ ایسے ہی اچھے پروگرام پیش کریں. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی آپ کی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی لڑکی. کسی واقعے کو میں نہیں پیش کروں گا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا, یہ واقعہ اس طرح ہوا. یہ تو پرسنل آبزرویشن ہے. جو اس نسبت کو سمجھتے ہیں وہ مشاہدہ کر کے دیکھیں اپنی زندگی کا کہ لائف کس طرح گزر رہی تھی اور جب کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی یا نسبت ہوئی تو کیا تبدیلی ان کے اندر آئی. اس چیز کو وہ لوگ سمجھیں گے تو پھر بات ہے. میں کوئی واقعہ سناؤں, لوگ بعد میں بولیں گے کہ جی یہ واقعہ پتہ نہیں سچا ہے, پتہ نہیں جھوٹا ہے, تو مجھے کسی کا واقعہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی نسبت والے لوگ ہیں, جتنے بھی بزرگان دین ہیں, یا جتنے بھی نامی گرامی, ہم تو اس قابل نہیں کہ لوگوں کے نام لے سکیں, ان کی ہسٹری میں یا ان کی روایات میں کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ذکر اس طریقے سے کیا جائے, ہمیں اس طریقے سے پیش کیا جائے. وہ خود چلتا پھرتا ذکر ہے. وہ خود ان کی باتیں جو ہیں وہ اتنی انرجی رکھتی ہیں, ان کے اقوال اتنی انرجی رکھتے ہیں. تو جب ایک اقوال دیکھیں, ایک بزرگ کی اگر 50 یا 60 سال لائف ہے تو اس کا اگر ایک اقوال کو ہم لے لیتے ہیں تو اسی کے اوپر جناب ہمارے کئی سال اچھے گزر سکتے ہیں. تو اگر کنٹینیو ہم ان کی بچپن سے لے کر اور آخری ایام تک کی لائف کو سٹڈی کر لیں تو اس سے جو روحانی بیماریاں میرے اندر چل رہی ہیں مجھے امید ہے کہ اس کی اصلاح ضرور ہوگی. اور جہاں پہ یہ چیز آئے گی کہ نہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں تو کوئی سچائی نہیں ہے, یہ تو بکس ہیں, کتابیں تو پرنٹنگ ہونے کے لیے آتی ہیں اور نئے نئے واقعات ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ واقعات لکھنے والے, یہ واقعات بیان کرنے والے, یہ بھی بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں. سچ کیا ہوتا ہے, جھوٹ کیا ہوتا ہے, علم تو اللہ کو ہی ہوتا ہے, لیکن ان کی باتوں میں, ان کی ہسٹری میں, ان کی جو ایک لائف کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر اتنی انرجی ناظرین ضرور ہوتی ہے کہ اگر جب آپ اس کو کسی بھی بزرگ کا ایک واقعہ پڑھتے ہیں تو اندر سے ایمان آپ کا تازہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ سچائی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے اندر کوئی ایسے لفاظ نہیں ڈالے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی آئے. بات جاری رکھیں گے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. لائن ڈراپ ہو گئی. تو یہ جہاں پر لڑ کی بات آئے گی, جہاں پر نسبت کی بات آئے گی, وہاں پر یہ چیزیں کھلیں گی, وہاں پر یہ ویژنس آئیں گی اور علم ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہاں پہ یہ چیز ضرورت تھی, یہاں پہ یہ چیز ضرورت تھی. کیونکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی فورس ہے, یہ وہ اللہ تعالیٰ کی سورس ہے جن کا پیکج رب نے پرسنلی اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور ہمارے جیسے بھٹکے ہوئے, ہمارے جیسے گناہگار لوگوں کو اصلاح کے لیے اس طرح کے موضوع, اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کی لائف کے ساتھ بنا کر بھیجیں. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جتنی اس کو سمجھتے جائیں گے, اس نسبت کو, ان بزرگوں کے آشرواد کو, ان بزرگوں کے ساتھ محبت کرتے جائیں گے, خود بخود ہی یہ چیزیں جو چاہتے ہیں آپ حل ہوتی جائیں گی. اور جب ریالٹی آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, اصل جو مقصد ہے, اصل جو مقصود ہے چیز, وہ یہ ہے کہ عاقبت اور آخرت یہ سیٹل کرنی ہے. تو اس سیٹل کے لیے جو ایک وے ہے, جو ایک رستہ ہے, وہ پکڑنا ضروری ہے, لڑ پکڑنا ضروری ہے. اور جب تک لڑ نہیں پکڑیں گے اس وقت تک پریشانی رہے گی. اس وقت وہی بات جو کی ہے آپ کے ساتھ کہ اب کس طرح ہوگا, اب کیا ہوگا, کس طرح قرضہ اترے گا, کس طرح پیسے دیے جائیں گے, کس طرح گھر کا نظام ہوگا, کس طرح یہ چیز ڈیولپ ہوگی, جس طرح یہ چیز ڈیولپ ہوگی. تو جب لڑ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر وہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ جانے,
اس کا کام جانے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایگزامن کرتے ہیں یہ لوگ, ہوتے چلاک ہیں بڑے, جتنے بھی بزرگ ہیں چلاکی ہوتی ہے ان کے اندر, چیک کر لیتے ہیں یہ کہ یہ اس چیز کا وش کے لیے آیا ہے, یہ اس چیز کی وش کے لیے آیا ہے, یہ اندر سے ٹھیک ہونے آیا ہے یا وقتی طور پہ کام کرا کے بھاگنے آیا ہے. وہ پھر اس حساب سے ڈیل کرنا بھی جانتے ہیں. کسی کو بھگانا ہوتا ہے تو بھگا دیتے ہیں, اور بھگانے کا بڑا اچھا فارمولہ ہوتا ہے ان کے پاس, دنیاوی چیزیں عطا کر دیتے ہیں, یہ لو بھی, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا. وہ بندہ بڑا خوش اور جناب وہ 1000 جگہ پہ بیٹھ کے قصیدہ جو ہے اپنے بزرگوں کا, اپنے مرشدوں کا پیش کرتا رہتا ہے کہ جی میرے پیر نے تو مجھے بنا دیا. اب وہ یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جو بنایا ہے پیر صاحب نے آپ کے اندر کیا وش تھی, آپ کے اندر کیا نیگیٹیوٹی تھی, اس کے مطابق ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کرنا تو رب نے ہے نا, پیر صاحب نے تو نہیں کچھ کرنا, کرتا ہے صرف رب کی ذات ہے. تو جب رب کی ذات کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر وہ رب بھی ان کے ساتھ ایک معاملہ ایسا کرتا ہے کہ ہاں یہ اس سسٹم میں, اس لڑی میں, اس لڑ میں یہ لوگ آئے ہیں, 6 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 1000 ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں بھی ہوتے ہیں لوگوں کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, پیار کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اسی سائیکل میں, اسی رنگ میں جو جس کی وشز ہوتی ہیں وہ رب کی ذات پوری کر دیتی ہے. لیکن اس کا کریڈٹ, اس کا سہرا یہ اس بزرگ کو جاتا ہے, اس ہستی کو جاتا ہے جس کی ریاضت ہوتی ہے, جس کی محنت ہوتی ہے, جس کا دھیان ہوتا ہے, جس کا گیان ہوتا ہے. تو ایسے بزرگوں کو, ایسی لڑیوں کو ڈھونڈ کر ہمیں حاصل کرنا ہے. اور جیسے قادری صاحب نے بولا کہ ایرے غیرے, تو ایرے غیرے کے بھی جو ہم نے تھوڑا بہت سمجھا بزرگوں کے ساتھ کہ جہاں پہ قلب مطمئن ہوتا ہے نا آپ کا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہاں پر آپ اٹیچمنٹ کر لیں. اور یہ نہیں کہ جی وہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ جی وہ پراپر ایک بیعت ہوتی ہے, جیسے وہ بھی سٹیجز ہیں, وہ بھی ایک حصہ ہے اس کا. لیکن سب سے بات تو اندر تسلیم کرنے کی نا. دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جی میں پوچھنا چاہتی ہوں ہاٹ مارننگ میں افضل صاحب سے. جی بول رہا ہوں. جی افضل ہی بول رہا ہوں. جی بات کریں. ہاں جی, تو ابھی تو پروگرام چل رہا ہے. جی پروگرام میں ہی بات کر رہا ہوں. جی اچھا, وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے نسبت کی بات کر رہی تھی کہ نسبت ہونی چاہیے, ہاں لڑکی بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس زمانے میں اس وقت کوئی مرشد ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے, آپ سمجھائیں. ہاں جی بالکل, ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہیں. ان کا بتائیں نا وہ ابھی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو اپنی ذات کو شناخت کریں نا آپ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اپنی ذات کو شناخت کریں کہ آپ کے اندر کتنی ایبلٹی ہے, کتنی پاور ہے. جب اپنی آپ کو, اپنی ذات کو جب پہچانیں گے تو پھر دوسرے کو آپ اچھی طریقے سے ججمنٹ کر سکیں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تول سکے انسان کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک پیمانہ ہے صرف اپنی ذات کو انالائز کرنے کا. کچھ صفاتی باتیں ہیں, زیادہ نہیں, وہ جو 99 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کر لیں اپنے اوپر کہ یا رشیدوں کی صفت کتنی ہے, یا سمیوں کی صفت کتنی ہے آپ کے اندر, یا بدیوں کی صفت کتنی ہے. یہ جب 8 10 15 صفات کو آپ اپنے اندر انالائز کر لیں گی تو پھر دوسرے کو آپ جانچ سکیں گی, دوسرے کو آپ پرکھ سکیں گی. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے. تو جب جانچیں گی تو پھر مرشد لاکھوں کروڑوں آپ کو نظر آئیں گے. اور مرشد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک کسی درگاہ میں یا کسی مزار میں یا کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ ارد گرد گھومتے پھرتے مرشد نظر آتے ہیں. کوئی مت کی بات بھی بتا دے, کوئی ایک بات بھی بتا دے تو وہ بھی مرشد کا درجہ رکھتا ہے. تو اسی طرح لائف کو جب لے کر چلیں گے تو پھر معاملات ہوں گے. اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو جی. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, سوال ان کا بڑا اچھا اور بڑا انرجیٹک تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے. تو جب تلاش کریں گے تو ظاہری بات ہے, تلاش وہی ہے نا جیسے اپنے اندر ایبلٹی کہ جی میں جیسے کھانا نہیں بنا سکتا تو مجھے کوک چاہیے, میں گاڑی نہیں چلا سکتا تو مجھے ڈرائیور چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں جناب کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا تو مجھے 2-4 آدمی چاہیے لڑنے کے لیے. اسی طرح ذات کا ایک احتساب ہوتا ہے جس میں کیا چیزیں میں نہیں کر سکتا, اس کے لیے پھر تلاش کرنی ہے آپ نے. اے کو, بی کو, سی کو, ڈی کو. جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بالنگ ہے وہ شاید افریدی بہت اچھی کرا لیتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں,
تو آپ اس سے رجوع کریں گے کہ یار مجھے بولنگ سکھا دو. اسی طرح آپ اگر کنسنٹریشن سے نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ خشوع وضو والا کیفیات نہیں آتی, دل نہیں لگتا, من نہیں لگتا. جیسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں پوری پرانی چیزیں ساری ریکال ہو جاتی ہیں کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں, کہاں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بات کرتا رہوں گا, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جی جناب کون سا بول رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم جناب. جی کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. ہلال مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. ہلال مصطفیٰ کراچی سے. جی جی ہلال مصطفیٰ صاحب. ہلال مصطفیٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب حکم کریں سر, حکم. میری آپ سے درخواست یہ ہے. جی سر. میں کچھ عرصے نماز بڑی تیزی سے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے, یعنی وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں. اچھا جی. اس کے لیے کوئی مجھے تجویز دیں. سر یہی بات ہو رہی تھی نا. اب دیکھیں نا, جو چیز نہیں انسان کر سکتا تو اس کے لیے کسی مفکر کو, کسی ایسے آپ کا جو آپ کی جو مسجد ہے اس کے جو پیش امام صاحب ہے ان سے آپ رجوع کریں. یہ رجوع کرنے کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں جا کے بیعت کر لیں یا ان کو اپنا مرشد مان لیں. جب آپ رجوع کرنا شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی وے ایک ضرور نکلے گا. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ لائن, ہیلو, لائن بالکل ڈراپ ہو گئی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ نسبت کی. تو جب اپنا احتساب ہو جائے گا, اپنے آپ کو انالائز کر لیں گے, پھر ویژنس کو لیں گے, پھر شاید کلندر بھی نظر آئے, پھر شاید ولی اللہ بھی نظر آئے, پھر شاید کوئی مجذوب بھی ٹکر سکتا ہے, پھر کوئی شاید کتب بھی آ سکتا ہے, پھر شاید ابدال بھی آ سکتا ہے. جو کیٹیگریز ہوتی ہیں جو بکس میں ہم نے پڑھی ہیں, بکس کی حد تک کی بات کر رہا ہوں, پھر یہ چیزیں کھلتی ہیں, ویژنس کھلتی ہیں. اچھا یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, اس طرح. پھر جو صاحب نظر افراد ہوتے ہیں جن کو رب خاص عطا کرتا ہے وہ بھی گھوم پھر کر آپ کے ارد گرد آنا شروع ہو جائیں گے. اور جب تک آپ لڑ سے دور رہیں گے اس وقت تک